اور جہاں تک اس کے فوائد و فضائل کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد اس کی جو ہے وہ روحانی کیفیت ایسی ہے کہ عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، یا عورت ایسی ہے کہ مردوں کی طرف نامحرم مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے، تو گویا کہ پاک دامنی کے عنصر میں کمی ہے، تو سورۃ نساء میں بڑی تاثیر ہے کہ سورۃ نساء تلاوت کر کے پانی دم کر کے اگر اس کو پلایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عفت اور پاک دامنی عطا کر دیتے ہیں، یہ اس کے اندر خوبی ہے۔ اور اگر کسی کو خفقان قلب ہو جائے تو آج کل جس کو لوگ کہتے ہیں انزائٹی ہو گئی، گھبراہٹ ہو گئی، تو اس طرح کی کیفیت ہو جائے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، لوگ ڈپریشن میں چلے جائے، 6 مہینے نہیں نکلتے، تو یہ سورۃ نساء میں یہ خوبی ہے کہ اگر 7 مرتبہ اس کو تلاوت کر کے عرق گلاب آدھا کپ عرق گلاب پہ دم کریں اور آدھے کپ کو 1 گلاس پانی میں مکس کر لیں اور وہ اس شخص کو پلا دیں تو اس کا جو انزائٹی ہے اس کے ڈپریشن کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور بالکل حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے 175 نمبر جو آیت ہے اس کی وہ بڑی زبردست ہے کہ اگر کوئی بیوی مظلوم ہے، شوہر بڑا ظالم ہے، وہ ایسے حالات میں وقت گزار رہی ہے، یا سسرال کے اندر اس پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، یا کسی شخص پر کسی بستی کے اندر اس پر ظلم و ستم ہے، کوئی اس کا داد رسی کی صورت نہیں، تو اس آیت کو اگر ظہر کے بعد 41 دفعہ پڑھا کرے یا عشاء کے بعد 41 دفعہ پڑھے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے لیے مدد اور نصرت اتار دیتے ہیں اور اس کے لیے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی خوبی اور خاصیتیں سورۃ نساء کی۔ سوری پہلے آپ بتائیے، میرا تو سوال آلریڈی آ گیا۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اور خواب میں اگر کسی سورۃ نساء کو تلاوت کرتے سنا یا خود پڑھتے سنا یا کچھ حصہ اس کا پڑھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پاک دامن نیک صالح بیوی ملے گی اور جو اس کو بہت محبت دینے والی ہوگی۔ ایک معنی یہ، ایک تعبیر بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کی کہ اس کو ایسی عورت ملے گی کہ جو اس کے لیے آزمائش اور تکلیف دہ ہوگی۔ اچھا، ہاں، آخری عمر میں جا کے اس کے لیے آزمائش و تکلیف دہ بن جائے گی، ایک یہ تعبیر بھی دی۔ اور بعض نے تعبیر یہ دی کہ جو سورۃ نساء پڑھے گا یا سنے گا تو وہ آخر عمر میں تنگ دست ہو جائے گا اور اس کی جو تکلیف والی زندگی گزرے گی۔ اور ایک تعبیر یہ دی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ وہ اس کے پڑوسی جو ہے وہ پڑوسیوں کا خیال کرنے والا ہوگا اور مالدار ہوگا اور اس کا مال میراث کے اندر تقسیم ہوگا اس کی بیوی میں، بچوں میں۔ تو مختلف پہلو اصل میں اس انسان کی اپنی کیفیات پر منحصر ہیں کہ اس کی دینی حالت کیسی ہے، دنیاوی حالت کیسی ہے، کیفیات کی ہیں، تو وہ معبر جو ہوتا ہے ماہر فن وہ اس کو دیکھ کر پھر تعبیر متعین کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے سورۃ نساء کی تعبیر کے احکام جو ہے معبرین نے لکھے ہیں۔ اچھا۔